اس کی گاڑی کے پیچھے کئی سو گاڑیاں تھی۔ یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے سڑک پر گاڑیوں کا سمندر ہو، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی کی حفاظت کے لیے وہ گاڑیاں ہو۔ ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اس نے بے ہوش مدم سانس بھرتی اپنی بٹر فلائی کو اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں سر پن تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی رکھی ہی تھی۔ جب پیچھے وہ کئی سو گاڑیاں بھی رکھ گئی، ان میں سے آدمی باہر نکلے جو فل اسلحے سے لیس تھے۔ وہ کوئی 200-300 آدمی تھے جو ہاسپٹل کے آس پاس بکھر گئے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 25 سے 30 آدمی تھے۔ ماہ کے بے ہوش وجود کو ایک اسٹریچر پر لٹائے، اس نے سر نظر وہاں سب لوگوں پر ڈالی۔ اتنی افراتفری کی وجہ سے سب شاپ کھڑے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کیا رہا۔ وہ دھاڑا اور یک دم سب ہوش میں آ گئے۔ جیسے اتنے آدمیوں کو ایسے چہروں پر وحشی پن لیے دیکھ وہ سب لوگ سہم سے گئے۔ ڈاکٹر اتنی تیز پکار سن کر ایک روم سے فورا باہر نکلا۔ کیا وہ؟ ڈاکٹر کے الفاظ منہ نہیں رہ گئے۔ وہ وحشی لہو رنگ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ کر گھور زیادہ رہا تھا۔ اگر یہ مر گئی تو میں تمہیں اس ہاسپٹل سمیت جگہ دوں گا، وہ سب ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر سہم سا گیا۔ اس نے نرسز کو اشارہ کیا تھا جو فوراً اسٹریچر کو کھینچتے ICU میں لے گئے۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا تھا۔ قاسم دھیان رکھو یہاں میرا کوئی بھی دشمن نہ پہنچ پائے، اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ 100 لوگ 200 سال ڈھونڈتے رہے بنا تب بھی نہیں ملے گے، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دل اتنی مدھم رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے شک ہو رہا تھا کہ اس کا دل دھڑک بھی رہا تھا۔ یہ پھر وہ بے جان ہو گیا ہے۔ اس نے قاسم سے سگار لے کر سل ڈالی تھی۔ اپنے اندر کی وحشت کو وہ دھول میں نوا رہا تھا۔ نظریں سامنے ICU پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا، اسے انتظار زہر لگتا تھا۔ وہ سگار نیچے پھینک گیا، بھاری سر قدم اٹھاتا ICU کے سامنے کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے چونکا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کھینچے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی کئی جمی حیرت گرین آنکھیں ماہر کے چہرے پر تھی۔ ڈاکٹر اسے باہر بھیجنا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں نے دیکھتے وہ وہی خاموش ہو گیا۔ بٹر فلائی کتنی جلدی نہیں، وہ سائڈ سمائل سے ہنسا تھا۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ عجیب بے حس شخص تھا۔ نہیں شاید بے حس لفظ بھی چھوٹا ہو۔ تم نے خود کو خود ہی مار لیا، تم میری ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا بٹر فلائی جو میرا ہے اسے مارنے کا زندہ رکھنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ تم نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ وہ لہو رنگ آنکھیں اس کے بے ہوش چہرے پر جمائے لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا لیکن چہرہ وہ سب ہی تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ جذبوں کو چھپا گیا تھا۔ اس کام میں تو وہ ماہر تھا۔ ڈیڈلی گینگسٹر، وہ ایک اچھا فنکار تھا۔ وہ اپنے ہر کردار میں پر اسرار تھا۔ اب بھی وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں اسے حیران ضرور کر رہی تھی۔ آخر اتنی ہمت آ کیسے گئی تھی ماہا خان نے؟ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے۔ وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کمشنر چپ تو ہرگز نہیں بیٹھے گا، لیکن اس کے پاس اس چیز کا بھی علاج تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ الیگزینڈر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی جس سے ڈاکٹر من نہ کر رہ گیا۔ شینز آل رائٹ، خدا کا شکر ہے کہ بلٹ غلط جگہ نہیں لگی، اگر تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی بس کر دیتی ایک نام۔ ڈاکٹر سکون کی سانس بھرتے بولا کیونکہ سامنے بیٹھے شخص سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ تلخ سا مسکرا دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ کیا تلخ بھری تھی۔ وہ مسکراہٹ جیسے کسی کے جسم سے وہ کھینچ لے، جیسے تکلیف کی رافلیت۔ آپ نے لیٹ پلیز۔ الیگزینڈر کو وہی بیٹھے دیکھ ڈاکٹر خود ہی گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ دروازے پر جاتے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں خوف سے پھر گئی جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب مسکراہٹ عجیب وحشت سے قبض تھے، کسی کو بھی خوف میں مبتلا کرنے والی پر اسرار۔ وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں خان کی آنکھیں بند تھی۔ وہ پل بھر کو پھر مسکرایا تھا۔ خیر تھا، وہ آج بہت مسکرا رہا تھا، جبکہ سامنے لڑکی ابھی ابھی موت سے بچ کر آئی تھی۔ لڑکی بھی کون؟ اس کی بیوی۔ وہ بھاری قدم لیتے ماہا کے پاس آیا تھا۔ چہرے کے پاس جھکا ایک گہرا سانس بھرا روح کو معطل کر دینے والا دل فریب شہر ماہا کی بند پن کے لرز گئی۔ تم جتنا مرضی نفی کرو بٹر فلائی، لیکن میرے قریب آتے ہی تمہاری یہ لرز بھی پن کے اور شدت سے دھڑکتا دل چینف چینف کر تمہیں بتاتا ہے ماہا خان دیکھو الیگزینڈر آیا ہے، تمہارا شوہر۔ وہ بولا اور ساتھ ہی چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پر سلگتے لب رکھ گیا۔ وہ کئی لمحے ویسے ہی رہا تھا۔
ماہا کا سانس رک گیا، دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کرنے کے بجائے مدم پڑنے لگی، اور پھر میرے چھونے پر تمہاری سانس نہ کھڑ جانا، تمہاری دھڑکنوں کا مدم پڑ جانا میری بات پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر جھکے ہی بولا، اس کے لب ہلتے ہوئے ماہا کے ماتھے کو چھو رہے تھے اور ادھر دھڑکنیں مدم پڑتی جا گئی۔ وہ لب ہٹا گیا، اس نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنیں نارمل ہونے لگی تھی۔ وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ آنکھیں کھولو، حکم صادر کرتا لہجہ ماہا نے زور سے آنکھیں میچی، دل تھا کہ شدت سے پھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں قید ہوتے اب باہر نکلنے کو مچل رہے تھے۔ کھول دو آنکھیں یا پھر کچھ پل ہی چاہتی ہو تو مجھ سے۔ وہ یک دم جھکا تھا، اس کے لب دھیرے سے اس کے نرم بداج لبوں کو چھو گئے۔ ماہا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، وہ سیدھا ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی آنسو رائی پاتے پھسلتے بالوں میں جذب ہونے لگے، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بتی آنکھیں سحر تاری کرتی کشش تھی، ان میں وہ اس کے آنسو دیکھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں سرکشی بھر گئی، یک دم آنکھوں میں وسع ابھر گیا، آنسو بھی اب بند ہوئے یا وہ انہیں ضبط کر رہی تھی۔ وہ کیوں رہی، وہ مر تو نہیں گیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولا، لب ایک دوسرے میں پیوست بھی ہوئے تھے۔ کاش۔ وہ اتنا ہی بولی اور وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ماہا نے ساخت رسا ابر نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ دھوکہ کیوں دیا؟ وہ بولی اور آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ بے حس تھوڑی تھی جو آنسو ضبط کر جاتی، وہ تو نرم دل لڑکی تھی، نازک سی تکلی جیسی۔ دل ٹوٹ گیا ہے کیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولا، چہرے پر چمک ابھر گئی۔ ماہا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، ایک لکیر بھی نہ تھی شرمندگی کی اس کے چہرے پر۔ کیوں، کیا تم نے ایسا؟ وہ اس مرتبہ چینفی تھی، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا۔ تو انتہائی گاف، گھٹیا الف ہو مین، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ہزیانتی ہوئی تھی، دل پاگل ہو رہا تھا، چینف کر کہہ رہا تھا۔ مل گئی تسلی، ٹوٹ گیا بھرم، دیکھا نہ نہیں پرواہ اسے تمہاری۔ ماہا کا وجود نقاہت سے تر ہوا تھا، سر چکراتا محسوس ہوا، لیکن ہمت نہ جانے کیوں مزید پیدا ہو گئی، شاید سامنے کھڑے شخص کے سکون کی وجہ سے۔ اس نے ڈر اتار پھینکی، بیڈ سے نیچے اترنے لگی، ہاتھ سے خون کی ننھی بوندیں نکلنے لگی تھی۔ الیگزینڈر نے جبڑے بھینچے، اسے بازو سے دبوچے واپس اسے بیڈ پر بیٹھایا، درد واپس اس کے ہاتھ میں لگائی۔ وہ سر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ماہا نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا، آخر محبت کرنے کو یہی ملا تھا۔ اس کی آنکھوں نے خود کے لیے فکر دیکھی تھی۔ ماہا نے اب وہ دوسری بار حیران ہوئی تھی، وہ شخص کیا تھا؟ گینگسٹر تھا یا جادوگر؟ ہٹو مین، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے وہ اس کے کندھے سے پکڑے اسے سائڈ کرنے لگی تھی۔ آنسو پھر سے لڑک آئے۔ پہلی اور آخری بار کہوں گا، ماہا مائنڈرانا، تمہارا اس دنیا میں میرے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ تمہاری چاہت، تمہاری نفرت، تمہارا وسط، تمہارا ہنسنا، سب اب سے میرے ساتھ جڑا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے روتے سسکتے چہرے کو دیکھتے آرام سے بولا۔ ماہا نے گہرا ہچکی بھرا سانس بھرا۔ شرافت کی مجھ میں تھوڑی کمی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے شرافت سے سمجھا رہا ہوں۔ اب ریسٹ کرو، پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھتا پلٹ گیا۔ ماہا نے اس کی پشت کو نمی بھری آنکھوں سے گھورا، کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں، تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دل اس کی بات پر ہنس دیا، آخر دل ایسا کیوں تھا؟ کیوں ہمیشہ الٹی سائڈ پر جاتا تھا؟ کیوں ہمیشہ ان کے لیے تڑپتا تھا جنہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ دل کا شاید دماغ درست نہیں ہوتا۔ الیگزینڈر، تمہارے کپڑے۔ حسن نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا، جیسے اس نے سپاٹ تاثرات سے کھام لیا تھا۔ کتنا مس کیا تھا نہ اس نے ان کالے کپڑوں کو، رنگ اسے پسند ہی نہیں تھے، اسے تو بس کالا رنگ پسند تھا۔ الیگزینڈر، ویسے ماننا پڑے گا، کیسے بیوقوف بنایا تم نے کمشنر کو۔ قاسم کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ تھی۔ الیگزینڈر نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا، یہ نظارہ بھی قاسم نے پہلی بار ہی کیا تھا۔ بیوقوف لوگوں کو دوبارہ بیوقوف بنانا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا، اس کے ذہن کے پردوں میں سب چلتا گیا تھا۔ کیسے وہ ڈیٹیکٹو بنا، کیسے اپنی نفرت خود کے ہی ڈیڈلی گینگسٹر کے خلاف ظاہر کی، بس جمشید خان کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ کیسے ایک اپنی جسامت کے آدمی سے اس دن خون کو گولی مروائی، تبھی تو گولی بازو کو چھوڑ کر گزری تھی۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، بس کمشنر کا بھروسہ جیتنے کے لیے، اور پھر وہ ماہرانہ بننا، ہائے کالی آنکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ ننس، وہ چہرہ چھپانے کو ماسک لگا کر میں کو کرنا، کمشنر کے راز نہ بتانے پر اپنی گولی لگی بازو کو دیتے درد ظاہر کرنا، پھر سکون سے اپنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ کروانا۔ وہ جانتا تھا کمشنر جمشید خان اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرے گا۔
خود کو خود ہی کنیٹ کروانا، پھر سکون سے فائل لینا، فائل میں سے نام بدل دینا۔ ہاں کمشنر جمشید خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ نقلی فائل تھی، اور نقلی نام کمشنر نے نہ جانے کون سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا۔ اور سب سے بڑا کام تھا، کمشنر کو مکمل طریقے سے یقین میں لینا۔ وہ جانتا تھا کمشنر اتنی جلدی کہاں مانے گا، پھر خود پر گولی چلوانا اس کے پلاننگ کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ الیگزینڈر کے روپ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دین کا ہی آدمی تھا۔ ہائٹ ویٹ جسم کا ڈیل ڈول سب الیگزینڈر جیسا تھا، اور وہ گولی کہاں سچ تھی، اور وہ خون نہ جانے بلڈ بینک میں سے وہ کس کا خون ہوگا جو ایک نقلی گولی لگنے سے اس کے اندر رکھی خون کی تھیلی کھٹ دے۔ اور پھر وہ پاگل جھٹی سی لڑکی ہے، سچ ہی تو مان بیٹھی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دمکانا، اور سب سے اہم بات ماں کی تھی جس نے الیگزینڈر دی بیڈلی گینگسٹر کو دیکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر ماسک پہن کر جاتا تھا، سو زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ ہیڈ سر پر پہنے اس کے آدمی نے آنکھوں میں لینس لگائے تھے، اس کی ہیڈ دیکھتے ہی ماں کو لگا تھا وہ الیگزینڈر ہے۔ ماہرانہ بن کر اس نے ساری کی ساری انفارمیشن جو اس کے خلاف تھی وہ ڈیلیٹ کر دی، پھر ان خبریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو کمشنر جمشید خان کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ 3 لوگ تو گیم سے ہی نکل آئے تھے، اور پھر آخری میں پولیس اسٹیشن میں لیکن کمشنر اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا۔ وہ رنگ الیگزینڈر نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کی طرف دیکھا، وہ رنگ ماں روشنی تھی۔ اس کی ماں کی آخری نشانی وہ اسے کبھی بھی نہیں اترتا تھا، لیکن ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ویسے بھی ماں کے گھر جانے والا تھا، وہ تڑپانے والا تھا۔ صفیہ بیگم کو وہ دل چیر دینا چاہتا تھا، اپنی صفاقت سے سب کا اتنی بڑی پلین کتنا بڑا کھیل۔ وہ جب بھی ماہر کے قریب ہوتا تھا وہ اپنے اصلی روپ میں ہوتا تھا۔ الیگزینڈر اس کے پلین کا اہم نقطہ دار تھا۔ وہ رات کو ماہر رانا کے روپ میں نہیں لاتا تھا سوائے اپنی مہندی کے دن، تب اسے یقین تھا جمشید خان کو اس پر یقین ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پورے ملک پر قابو کیے بیٹھا تھا، یوں ہی تو نہیں وہ انڈر ورلڈ میں ایک گینگسٹر تھا۔ روپ بدلنا، آواز بدلنا کہاں مشکل تھا، اس سب کے لیے تو باقاعدہ اس نے 10 سے 15 لڑکوں کو ٹرین دی تھی۔ آواز بدلنے کا فن، لیکن یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے الیگزینڈر پر گولی چلائی اس نے ماہر کو چھپا تھا۔ اس وقت اس پر ماہر کو لگا سب ختم ہو جائے گا، وہ خود پر سے اختیار کھو دے گا۔ وہ اسے اسی وقت مار دینا چاہتا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ کسی کو چھونے کے قابل نہیں رہا کیونکہ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ الیگزینڈر کپڑے لیتا ایک خالی سامان رکھنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب دماغ سیٹ تھا، اور دل کی کون سننے والا تھا۔